السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرماں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا مختلف مذاہب کے مفکرین اور شعراء کی نظر میں اس مضمون کا انتخاب اور تحریر کیا ہے طیبہ بخاری نے۔ کربلا میں لازوال ابدی قربانیوں کا آغاز یوم عاشور کی صبح شبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر 18 سال کے کڑیل جوان کی اذان سے ہوا اور وقت نماز عصر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ حیدر و بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے پر تمام ہوا۔ کائنات قیامت تک ایسی اذان اور ایسی نماز کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گی، بلکہ اس اذان اور نماز کے درمیان وقفے میں جس جوش و جذبہ ایمانی سے خدائے بزرگ و برتر کے حضور اپنے خون سے شہادتوں کی تاریخ رقم کی گئی، اسے یوم محشر تک ہر زمانے میں عقیدتوں بھری سلامی پیش کی جاتی رہے گی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند مرتضیٰ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو صرف مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص و محدود سمجھنا حسینیت کو نہ سمجھنے کے مترادف اور ناانصافی ہے۔ اسے قرین انصاف کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ حسینیت انسانیت کی معراج، ہر رنگ و نسل کے لیے حق کا معیار، زندگی اور موت کو سمجھنے کا شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہر زبان، ادب اور مذہب سے وابستہ انسان امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب باوفا اور خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں جو اصولوں کی جنگ لڑی، اس کے اثرات پوری دنیا ہی نہیں کائنات پر نقش ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جہاں اسلام کی بقا کی ضمانت ہے، وہیں بلا تفریق مذہب و ملت اور علاق و ملک عدل و انصاف کی فراہمی، آزادی کے حصول، حقوق کی جنگ، فرائض کی ادائیگی، جذبہ اثار و قربانی، عزم و ہمت اور جوش و ولولے کی جاویدانی پیغام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طبقہ، فکر، مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے مشاہیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زانوائے ادب طے کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے پیشوا، دانشور، مفکر اور شعراء نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس عقیدت کا اظہار کیا، یہاں ان کی تفصیل پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن مختصراً ذکر کرتے چلیں تو ہندو شاعروں میں منشی دیشو پرساد ماتحر لکھنوی کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کی وجہ سے خاص شہرت حاصل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، انسانیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتحر بھی اے حسینیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے غم کی ساتھ ہے۔ انہی کا ایک اور شعر کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کا منشا عقیدت اور ہی کچھ ہے، مگر سبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری نسبت اور ہی کچھ ہے۔ معروف مصنف تھامس کارلائل کربلا سے حاصل ہونے والے درس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے المیے سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ حق و باطل کی کشمکش میں تضاد کی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بہادری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا۔ ایک اور عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں، کاش دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام، ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی اصلاح کرے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسائی مبلغ ڈاکٹر HWB مورنیو نے اپنی عقیدت کچھ اس طرح قلم بند کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اصول پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں اور زندگی کی آخری گھڑی تک مستقل مزاج اور اٹل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذلت پر موت کو ترجیح دی۔ ایسی روحیں کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی انسانیت کے رہنماؤں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ J.A. سیمسن کہتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے قوموں کی بقا اور جہاد زندگی کے لیے ایک ایسی مشعل روشن کی جو رہتی دنیا تک روشن رہے گی۔ G.B. ایڈورڈ کا کہنا ہے، تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو کا نام نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، لاتعداد صفات و اوصاف کے مالک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم و اعلیٰ کردار نے اسلام کو زندہ کیا اور دین خدا میں نئی روح ڈال دی۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام کے یہ بہادر میدان کربلا میں شجاعت کے جوہر نہ دکھاتے تو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نقشہ کچھ اور نظر آتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کا نشان تک دکھائی نہ دیتا، ہر جگہ وحشت و بربریت اور درندگی نظر آتی۔ مہاراج یوربندر سر نٹور سنگھ کہتے ہیں، قربانیوں ہی کے ذریعے تہذیبوں کا ارتقاء ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل فخر کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی، لیکن انسانیت کے رہنما اصولوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے زیر قدم امن اور مسرت دوبارہ بنی نوع انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، بشرطیکہ کا انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر بابو راجندر پرساد کہتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کی کہانی انسانی تاریخ کی ان سچی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بلایا جا سکے گا، نہ ان کی اثر آفرینی میں کوئی کمی آئے گی۔ شہیدوں کی زندگیاں مشعلیں ہیں جو صداقت اور حریت کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو راستہ دکھاتی ہیں، ان میں استقامت کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ سوامی شنکر آچاریہ نے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے الفاظ میں یوں شردھانجلی پیش کی ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اسلامی تعلیمات ختم ہو جاتی اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں۔ مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند لکھتے ہیں، مارکا کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی ہو جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی، اور اس کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ ڈاکٹر سوہنا نے لکھا، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ دنیا کے شہیدوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ممتاز اور بلند حیثیت حاصل ہے۔ ایک سکھ لیڈر سردار کرتار سنگھ نے اپنے احساسات یوں بیان کیے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانیت کے بہترین اصول پیش کیے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی اور شہادت سے انہیں زندہ کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول اٹل ہے۔ مشہور جرمن فلاسفر نیتشے بلا امتیاز مذہب و ملت، ہر قوم کی نجات کو فلسفہ حسینیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یوں بیان کرتے ہیں،
تقویٰ اور شجاعت کے سنگم میں خاکی انسان کے عروج کی انتہا ہے، جن کو زوال کبھی نہیں آئے گا۔ اس کسوٹی کے اصول پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی بامقصد اور عظیم الشان قربانی دے کر ایسی مثال پیش کی جو دنیا کی قوموں کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے گی۔ اردو ادب کے شاہراہ آفاق نقاد اور دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر گوپی چند نارنگ اپنی کتاب ثانیہ کربلا بطور شاعری استعارہ میں رقم طراز ہیں کہ راہ حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ صلوات عشق کا وضوء خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے۔ تاریخ کے حوضے سے بڑے شہنشاہوں کا جاہ و جلال، شکوہ و جبروت، شوکت و حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے، لیکن شہید کے خون کی تابندگی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی عظیم، اتنی عرفہ اور اتنی مکمل نہیں جتنی حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لہو لہان ہوئی تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں گرا، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین ابراہیمی علیہ السلام کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے سینچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ نیزہ چھید سکتا ہے اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے۔ اس نے اسلام کو جس کی حیثیت اس وقت ایک نوخیز پودے کی سی تھی استحکام بخشا اور وقت کی آندھیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ معروف ہندو شاعر رام پرکاش ساہر کہتے ہیں کہ حق و صداقت میرا مسلک، ساحر ہندو بھی ہوں شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیدائی بھی اسی طرح رائے بہادر بابو اتار دین بھی لکھتے ہیں، وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم، وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں۔ 1918 میں ہندو شاعر دلو رام کوسری نے طویل مرثا بعنوان قرآن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، جس کا ایک شعر پیش خدمت ہے۔ قرآن کلام پاک ہے، شبیر نور ہے، دونوں جہانوں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے۔ آئی ریپیٹ، قرآن کلام پاک ہے، شبیر نور ہے، دونوں جہانوں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے۔ پنڈت ایسری پرساد پنڈت دہلوی نے تو بہت کھل کر لکھا کہ نکلیں جو غم شہ میں وہ آنسو اچھے، برہم ہوں جو اس غم میں وہ آنسو اچھے۔ حکیم چنومل دہلوی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سلامی عقیدت یوں پیش کیا: سلامی کیا کوئی بیکار ہے جی سے گزر جانا، حیات جاوداں ہے شاہ کے ماتم میں مر جانا، نہ آتا ہو جنہیں راہ حقیقت سے گزر جانا، حسین ابن علی سے سیکھ لیں وہ لوگ مر جانا، غم آل نبی ممکن نہیں دل سے اتر جانا، نہ بھولیں گے کسی کا ہم جواں ہوتے ہی مر جانا، مٹانے سے کسی کے نام مٹ جائیں ابھی، کیوں کر ابھی تو رنگ لائے گا، کیوں کر ابھی تو رنگ لائے گا شاہ بے کس کا مر جانا۔ سرکش پرساد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا: حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرد یکتا کوئی مظلوم ایسا تھا نہ ہوگا، ولائے سبت پیغمبر ہے، نعمت یہ نعمت ہو عطا ہر ایک کو مولا۔ ایک اور ہندو شاعر منشی لچھمن داس مرثیہ گوئی میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کا ایک قطعہ ملاحظہ ہو: کم جس کی خیالیں ہوں
وہ تنویر نہیں ہوں، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں۔ پابند شریعت نہ سہی، گو کہ میں لچھمن ہندو ہوں، مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ عقل و آگاہی کی انہی افکار و نظریات کو دیکھتے ہوئے جوش ملی آبادی نے لازوال جملے کہہ ڈالے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ نے جو یہ مضمون سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ صرف مسلمانوں کے کہے گئے الفاظ نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا سے ہندو، عیسائی اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے خیالات اور اظہار تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عقل حیران اور روح کام جاتی ہے کربلا کا واقعہ سن کر، اور آج اس مضمون سے یہ بات واضح ہے کہ غم حسین صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں غم حسین میں رونے والا بنائے اور آخرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، الہی آمین۔ اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔